کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا ہے کہ جس کی اداؤں کو اللہ اپنی وحی میں بدل لیتا ہے. کل اعلان ہوا تھا مجلس کے بعد، میں نے چونکہ آخر پہ پڑھنے میں ابھی اسی حساب سے ہی آ رہا تھا. ابھی مجھے بتایا گیا کہ آپ نے پہلے پڑھنا. میں آج پیشانی کے لیے ہوں تو جتنا پیشان پڑھتا ہے اتنا ہی پڑھوں گا میں. ہوس مجھے کوئی نہیں، میں پڑھوں گا خلوص کے ساتھ. ہوس جس دن آگے چھوڑ دوں گا، لیکن کوئی اپنا ماتحت بھی سمجھنے کی کوشش نہ کرے. یہ ذہن سے اگر کوئی سوچ ہے کسی میں تو وہ نکال دے. میں سوائے جناب زہرا کے کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوں. میں صرف 15 سے 20 منٹ پڑھوں گا. کل پھر دیکھیں گے. پھر انشاءاللہ میں آفتاب شاہ صاحب ہیں، علی شاہ صاحب ہیں، ان کا بڑا احترام ہے. میں تو ابھی کہہ رہا تھا کہ نہیں ہے وقت تو مشکل نہیں ہے کوئی. بہرحال چلے، میں اب حاضر تو ہوا ہوں، حاضری میں دیتا ہوں. اللہ نے ہم پر احسان یہ کیا کہ ہمیں نبوت کی شکل میں محمد دیا اور ولایت کی شکل میں علی دیا. اور سامعین گرامی، اس گھر میں جس کو دیکھے وہ اپنے دور کا محمد ہے. جس کو بھی دیکھے، ہر ایک کی فکر کو اللہ اپنی مشیت کا درجہ دیتا ہے. رسالت سمجھنا ہو تو پہلے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، اور قرآن سمجھنا ہو تو پہلے 14-15 کم از کم علوم لے کر اپنی روح کو مودت زہرا سے سرشار کرنا ضروری ہے. سامعین گرامی، کل جہاں پہ ختم کیا تھا اسی سے یہاں میں شروع کرنے لگا ہوں. ربوبیت کیا ہے؟ اور جناب سیدہ نے جو خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر جو توحید بیان کی، میں کوئی MI6 کا مزدور تو نہ ہوں نہیں جو کسی کی لکھی ہوئی عبارتیں پڑھ کے آپ کو سناؤں اور آپ کے ایمان کو زائل کروں. نہ، بیان میں وہی کروں گا جو بطول نے دیا ہے. اور شیعہ بھی وہی ہے جو توحید کو ایسے ہی مانے جیسے بطول نے منوایا ہے. جو اس سے انحراف کرے وہ اس دائرے میں نہیں آتا. ربوبیت کیا ہے؟ کل عرض کی تھی کہ ربوبیت انشاء الشیء حالا فحالا الى حد التام، ایک شے کو اس کے اندر ایک حالت ایجاد کرنا، پھر ایک اس حالت سے بلا فاصلہ کسی زمانے کا وقفہ ڈالے بغیر اس کو ایک نئی حالت میں لے جانا، پھر اس کو اس سے اگلی حالت میں لے جانا، حتیٰ کہ اسے کمال تک پہنچا دینا،
اور اپنی طرف سے فیض میں ایک لمحے کے لیے انقطاع نہ آنے دینا، اسے ربوبیت کہتے ہیں۔ مثالیں اس کی بہت زیادہ، دو مثالیں کل میں نے دی تھی، مثلا بیج کا کومپل میں، کومپل کا تناور درخت میں، پھر پھلدار ہونا، پھر پھل کی رنگت بدلنا، پھر اس کا ذائقہ تبدیل ہونا، یہ سارا، یہ در حقیقت یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے ہر خلیے پر کسی ذات کا امر تکوینی ہر لمحہ نفوذ کر رہا ہے، اور اس نفوذ کے بدلے میں اس کے ہر حلیے میں ہر لمحہ تبدیلی آ رہی ہے، حتیٰ کہ یہ کمال کی طرف جا رہا ہے۔ جو اس کو لے کے جا رہا ہے وہی رب العالمین ہے۔ اسے رب العالمین، اچھا رب العالمین یعنی جو عالمین کو ہر لمحے، کسی ایک لمحے کا بھی، وہ تحت الثری میں ہو یا عرش اولی، وہ لوح ہو یا کرسی، وہ قلم ہو یا ملائکہ، وہ صفی اللہ ہو یا خلیل اللہ، وہ جنت ہو یا جہنم، کائنات کے ہر ذرے پر جس کا ہر لمحہ حکم نافذ ہو اور اس کو کمال تک پہنچائے، اسے رب العالمین کہتے ہیں۔ رب العالمین ربوبیت، اب ربوبیت کی دو قسمیں ہیں، رب مطلق، رب مشروط۔ ربوبیت مطلقہ، ربوبیت مشروطہ۔ ربوبیت مطلقہ کیا ہے؟ ربوبیت مشروطہ کیا ہے؟ قرآن کی بہت سی آیات ربوبیت مطلقہ پہ دلالت کرتی ہے، بہت سی ربوبیت مشروطہ پر۔ رب مطلق کس کو کہتے ہیں؟ رب مشروط کس کو کہتے ہیں؟ سامعین گرامی، جو تعریف میں کل سے آج تک بیان کر چکا ہوں، یہ ربوبیت مطلقہ کی تعریف ہے، یہ ربوبیت مشروطہ کی نہیں ہے۔ ربوبیت مشروطہ اس ربوبیت کو کہتے ہیں جو کسی شرط کے ساتھ موجود ہو، یعنی جس طرح ایک آقا، ایک بندہ اپنے غلام کا مالک ہوتا ہے، یا جس طرح سرکار یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک جیل کے ساتھی کو کہا کہ تیری قید ختم ہو جائے، تو حاکم وقت کے بارگاہ میں دربار میں چلا جائے گا تو اس کی ملازمت کرے گا، اور جب تو اس کے پاس جائے تو اذکرنی عند ربک، جو تیرا رب ہے اس کے پاس مجھے بھی یاد رکھنا، میرا ذکر کرنا، اور جو معجزات تو نے یہاں پہ میرے دیکھے ہیں اس کے پاس جا کر تو آیا۔ اس آیت کی بنا پر کوئی کہاں کے عقائد کس طرح ہماری قوم کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کو لفظ ربوبیت پروف کرنا نہیں آتا، وہ بھی آ کے محقق بن جاتا ہے، علامہ بنتا ہے۔ ملت تشیع کے اندر 5 شخصیات ایسی ہیں جنہیں اب تک علامہ کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔ اور علامہ کیا ہوتا ہے؟ علامہ قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھے، خطبہ پڑھے تو 6 غلطیاں کر جائے، اسے علامہ نہیں کہتے۔ علامہ اس کو کہتے ہیں کہ جو صرف 72 اور 73 فرقوں پہ ہی نہیں بلکہ کائنات عالم کے اندر جتنے بھی مذاہب موجود ہیں اور جتنے ادیان موجود ہیں اور پھر ان کے جتنے فرق موجود ہیں، ان تمام ادیان و مذاہب پر گفتگو بھی کر سکے اور بوقت ضرورت ان کا محاسبہ بھی کر سکے، اسے علامہ کہتے ہیں۔ تو ہم تو نہیں علامہ، ہم تو طالب علم ہیں،
سیدھی سی بات ہے، دعوی کوئی نہیں ہے ہی نہیں، یہ لفظ ہی فٹ نہیں آتا پورا. اب اگر اس کی اب تعریف دیکھیں تو 5 شخصیات ہیں جو علامہ کے لقب سے، پاکستان کے اندر تو اب وہ اینٹ اٹھانے کی ضرورت نہیں، اینٹ کے اوپر ہی 2-4 مل جاتے ہیں. علامہ امینی ہے، علامہ حلی ہے، علامہ جعفر مرتضی عاملی ہیں، علامہ سید مرتضی عسکری، یہ وہ شخصیات ہیں. حدیث غدیر کے اوپر جنہوں نے ایک کتاب لکھی الغدیر، صرف من کنت مولا کے اوپر 18 جلدوں پر محیط. اور یہ کتاب لکھنے سے پہلے علامہ نے 100 کتاب عربی میں لکھی، پھر جا کر الغدیر لکھی، جس کا ایک صفحہ حل کرنے کے لیے کئی کتب لغت کا سہارا لینا پڑتا ہے. انہوں نے یہ کتاب لکھی الغدیر. اس کی جلد نمبر 7 کے اندر ایک حدیث بیان کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سرکار عمران کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس انگوٹھی کے اوپر پورا کلمہ، میں ذہنی تھکن دور کر رہا ہوں اس لیے روایت آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہا ہوں. سرکار عمران کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس انگوٹھی پر پورا کلمہ سرکار ابو طالب نے لکھ رکھا تھا. اس کے جملے کیا ہے؟ میرے چھٹے مولا کی حدیث ہے کہ الغدیر جلد نمبر 7 کے اندر میرے امام فرماتے ہیں میرے دادا ابو طالب کے پاس جو انگوٹھی پہ کلمہ لکھا ہوا تھا اس کے کلمات یہ ہے، رضیت باللہ ربن، بارلا ساری دنیا تجھے راضی کرنے کی کوشش میں ہے، میں ابو طالب تیری رضاؤں کے ساتھ راضی ہو گیا. میں ابو طالب تیری رضاؤں کے ساتھ راضی ہو گیا. اور اب بات یہاں پہ ختم نہیں کی بلکہ فرمایا وابے ابن اخی نبیًا، اور اپنے بھائی عبداللہ کے بیٹے محمد کی نبوت سے بھی راضی ہو گیا. پر بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوئی، آگے کچھ اور بھی موجود ہے. فرماتے ہیں وابے ابن علی ولیان، میں اللہ کی رضاؤں سے بھی راضی، محمد کی نبوت سے بھی راضی جو ابھی دنیا میں نہیں آیا، اس علی کی ولایت سے بھی راضی. تو جو ہے تھکن دور ہوئی. اب پلٹے پیچھے، رب مطلق، رب مشروط، رب مطلق انشاء الشیء حالا فحالا الى حد التام، ایک شے کو ایک حالت میں ڈالنا، پھر اس سے نکال کر اگلی حالت، پھر اس سے نکال کر اگلی، پھر اس سے اگلی، پھر اس سے اگلی، اس طرح حتیٰ کہ اسے کمال تک لے جانا ربوبیت مطلقہ ہے. اور یہ خصوصیت صرف ایک ذات کو ہے جو علی کا بھی رب ہے، محمد کا بھی رب ہے. یہ ربوبیت مطلقہ کس طریقے سے؟ مثلا امیر المومنین جب خانہ کعبہ میں آئے تھے تو کیا امیر المومنین کے چہرہ اقدس پہ ریش مبارک تھی؟ اس وقت 13 رجب کو جب میرے مولا کی آمد ہوئی ہے، مولا کا ظہور ہوا ہے، مولا کا نزول ہوا ہے، کیا اس وقت امیر المومنین کے چہرے پہ ریش اقدس تھی؟ اچھا کیوں نہیں تھی؟ تو پھر سمجھ آ گئی. سامعین گرامی، پھر امیر المومنین جب خانہ کعبہ میں ظہور فرمایا، آتے ہی قرآن پڑھا. ہم پیدا ہوں، ہماری زبان ہے، بول نہیں سکتے، ہاتھ ہیں، وزن نہیں اٹھاتے، کمر ہے، بیٹھ نہیں سکتے، لیکن امیر المومنین ہے. وہ ولی اللہ ہے، وہ میری طرح نہیں ہے، وہ میری طرح نہیں ہے، وہ بشر نہیں، مثل بشر ہے. امیر المومنین نے آتے ہی تورات پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، پھر جو ابھی قرآن ابھی تک نہیں آیا تھا وہ قرآن بھی پڑھا. اور سورہ مومنون کی پہلی 11 آیتیں امیر المومنین نے آتے ہی تلاوت کر کے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم لفروجهم يحافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. امیر المومنین نے آتے ہی قرآن کے نازل ہونے سے 10 سال پہلے اسی قرآن کی تلاوت کر کے یہ فرق واضح کر دیا کہ جس کو نزول کے بعد ڈنڈے کھا
کھا کر اس کی ایک صورت یاد کرنے میں کئی سال لگ جائے، وہ رضی اللہ ہوتا ہے جو نزول سے پہلے پڑے، وہ ولی اللہ۔ چلے آج پلٹ آئے، رب مطلق کیا ہے میں بتاؤں گا وہی، لیکن یہ تو میں صرف آپ کو ریفریشمنٹ دیتا ہوں۔ رب مطلق کیا ہے؟ رب مشروع انشاء الشیء حالا فحالا الى حد التام، ایک چیز، صرف ایک نہیں، کائنات کی ہر چیز کو، بلکہ ہر چیز کے ہر ذرے کو، ہر ذرے کے ہر خلیے کو، ہر لمحہ ایک حالت سے نکال کر اگلی حالت میں، اگلی حالت سے نکال کر اسے اگلی، اسے رب مطلق کہتے ہیں۔ امیر میں نے آپ سے سوال کیا، جب حسن مولا دنیا میں ظہور فرماتے ہیں 15 رمضان کو، تو یہ بتائیں کیا مولا حسن کے چہرے پہ ریش اقدس تھی؟ کیا سرکار عباس دنیا میں آئے، کیا اس وقت میرے مولا کے چہرے پہ ریش تھی؟ سامر کیا نبی اکرم جب 17 ربیع الاول کو دنیا میں ظہور فرماتی ہے، کیا میرے نبی کے چہرے پہ ریش تھی؟ پھر اس کا مطلب نہیں تھی، کب جا کر ظاہر ہوئی؟ جب ایک خاص وقت آیا تو پھر سمجھ آ گئی کہ جو نبی کے بدن سے لے کر علی کے بدن تک، علی کے بدن سے لے کر عباس کے بدن تک، جو حائم کے ابدان کے ہر خلیے پر اپنا امر تکوینی ہر لمحہ نافذ کر کے ان کو بھی کمال دے، اسے رب العالمین کہے۔ پریشان ہو گئے آپ؟ عقیدہ وہ لیں جو بطول نے دیا۔ یہ سید عبداللہ شبر، کل دوسری کتاب تھی سید محمد کاظم قزوینی، یہ سید عبداللہ شبر کی ہے، بہت بڑی محدث شخصیت ہے۔ محدث ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ جس کو عربی پڑھنی نہ آئے، محدث بہت بڑا سرمایہ، بہت چند لوگ ہیں، ان میں یہ شمار ہے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی اور جناب سیدہ کا یہ خطبہ 18 سندیں اس سے پہلے نقل کی۔ البتہ اس خطبے کی میرے پاس اس وقت 33 سندیں موجود ہیں، یہ شاید کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ رب مطلق کیا ہے؟ رب مطلق جب لفظ رب کسی کے لیے استعمال کیا جائے اور کوئی کرینہ، کوئی شرط اس کا تذکرہ وہاں پہ نہ کیا جائے تو پھر وہ ایک ہی ذات مراد لی جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی کرینہ، کوئی شرط بیان کر دی جائے جو اس معنی سے پھر کر دوسرے معنی میں لے جائے، اس معنی میں یہ لفظ رب استعمال ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ۔ جس طرح سرکار یوسف علیہ السلام، وہ جیل کا جو قید خانے کا ساتھی تھا، اس کو فرماتے ہیں اذکرنی عند ربک، جب تو اپنے مالک کے پاس جائے۔ رب یہاں پر کیا سرکار یوسف علیہ السلام اس جیل کے ساتھی کو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو تیرا رب ہے، آیا اس معنی میں ربوبیت لے رہے تھے کہ اس کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا جس سے تیرا نطفہ مٹی سے بنایا، تیرے نطفے کو علقہ میں بدل دیا، علقہ کو مزغہ میں تبدیل کر دیا، مزغہ کو ساسا میں بدل دیا، ساسا کو جنین بنا دیا، جنین کو مولود بنا دیا، پھر ہر لمحہ ہر تیرے خلیے پر جس نے اپنا حکم نافذ کیا تیرا قد بڑھنا شروع ہو گیا، تو 14-15 سال کو تیرے چہرے پر داڑھی کے بال اگنا شروع ہو گئے، تیرے بدن میں کچھ قوتیں چھپی ہوئی تھی، وہ اس کے حکم سے کیا ربوبیت سرکار یوسف علیہ السلام اس عزیز مصر کے لیے اس معنی میں مراد لے رہے ہیں۔ لا سامعین کرام، یہ تو ربوبیت مطلقہ ہے اور مختص ہے ایک ذات کے ساتھ جو علی کا بھی رب ہے، حسین کا بھی رب ہے، وہ تو صرف ایک ذات کے ساتھ مختص ہے۔ ایک حدیث سنیں آپ، ایک حدیث سنیں، اور استاد محترم آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں اس حدیث کی 500 سندیں ہیں، عام حدیث ہی نہیں، عالم زر کے اندر ہر ایک سے اللہ نے میثاق لیا
انبیاء سے لیا، انسانوں سے لیا، ملائکہ سے لیا، دنیا کی ہر چیز پر وہ چند چیزیں پیش کی. پیش کرنے کے بعد کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وہ کون سی چیزیں تھیں؟ سامعین گرامی ذرا غور کریں. بہت بڑی حدیث بہت تھوڑے وقت میں بیان کروں گا. پتہ چلے گا کہ رب مطلق کون ہے، رب مشروط کون ہے. اللہ کے علاوہ لفظ رب استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پھر ساتھ قرائن اور شرطیں بیان کرنا ضروری ہے. اگر نہ کی تو اصل ربوبیت سمجھی جائے گی جو مختص ہے اس ذات کے ساتھ جو ربوبیت مطلقہ ہے، پھر وہ مراد لی جائے گی. میں اس کی وضاحت نہیں پیش کر رہا، صرف حدیث پہ لے آیا ہوں بہت جلدی سے. ہر چیز سے اللہ نے میثاق لیا، اور میثاق کس چیز کا؟ آدم صفی اللہ کیسے بنے، ابراہیم خلیل اللہ کیسے بنے، نوح نجی اللہ کیسے بنے، موسیٰ کلیم اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ، یہ کیسے بنے؟ علامہ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں 500 احادیث ہیں اس مضمون کی جو بیان معصومین سے منقول ہے کہ رب العزت نے عالم ذر کے اندر ہر چیز کو ذرات کی شکل میں اپنی بارگاہ میں معشور کی پیش کیا، اور پھر اللہ نے ان پر چند چیزیں پیش کی. نبی اکرم سے لے کر سرکار عسکری تک معصومین کی روایات متواترہ اس پر موجود ہے. مولا سے پوچھے گا مولا وہ کون سی چیزیں تھیں جن کو پیش کیا گیا کائنات کی ہر چیز پر؟ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے اپنی ربوبیت، محمد کی نبوت اور علی کی ولایت کو پیش کیا. 3 چیز، ربوبیت اس کی، نبوت مصطفیٰ کی، ولایت میرے علی کی. اور بہت سے آدھے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، میرا حبیب جو تم سے پہلے بھیجے گئے انہیں پوچھ تو صحیح، انہیں نبوت و حکمت اور کتاب میں سے کچھ دیا گیا تو کس شرط پر دیا گیا؟ آواز انبیاء، یہ علماء اہل سنت نے تفسیر نیشہ پوری جلد نمبر 3 کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ جب انبیاء سے پوچھا گیا، نبی اکرم نے پوچھا اللہ کے حکم سے. یہ واحد آیت ہے جو زمین پر نہیں اتری بلکہ چوتھے آسمان پہ اتری ہے. نبی اکرم نے پوچھا انبیاء آدم عیسیٰ میرا بتاؤ سے نبی نبوت تمہیں کیسے ملی، کتاب اور حکمت کیسے دی گئی؟ انبیاء کہنے لگے مولا ہم نے اللہ کی ربوبیت، آپ کی نبوت اور علی کی ولایت کا اقرار کیا. مجھے صفی اللہ بنا دیا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا دیا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا، عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا. لیکن سامنے گرامی اب ذرا غور کریں، انبیاء نے وعدہ کیا بارلا ہم تیرے نبی پر ایمان بھی لاتے ہیں، تیرے نبی کی نصرت کا وعدہ بھی کرتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت ہے، لیکن سورہ زخرف نے یہ حدیث سے صراحت کر دی کہ نبوت کا میثاق نہیں تھا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار تھا، محمد کی نبوت کا اقرار تھا، علی کی ولایت کا اقرار تھا. کسی پھٹی سی کتاب کے اندر کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کہ جب آدم نے اقرار کیا تھا تو یہ کہا تھا بارلا میں علی کی ربوبیت، تیری ولایت اور محمد کی نبوت کا اقرار نہ سامنے گرامی کوئی ایک بندہ کسی جگہ پہ اس کو ثابت نہیں کر سکتا. یا کوئی یہ کہے کہ انبیاء نے یا ہم نے وہاں پر جو میثاق دیا تھا اللہ کی بارگاہ میں تو وہاں پر یہ کہا تھا بارلا ہم محمد کو رب، تجھے امام
اور علی کو ولی مانتے ہیں. نہیں سامنے، اس کا کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا، کسی کے پاس اتنا ہے ہی نہیں، ہم کو نہیں کہ جو اس کو بدل دے. اس لیے کہ محمد کی نبوت، علی کی ولایت، اللہ کی ربوبیت. مجھے یہ بتاؤ، عالم زر میں جس نے اقرار کیا صفی اللہ بن گیا، جس نے اقرار کیا روح اللہ بن گیا. عالم زر میں ہم نے اقرار کیا اہل ایمان بن گئے، علی کے شیعہ بن گئے. عالم زر میں اس کو رب مانا تھا، علی کو ولی مانا تھا. تو عالم طبیعت کے اندر بھی اللہ کو رب ماننا پڑے گا، محمد کو نبی ماننا پڑے گا، علی کو ولی ماننا پڑے گا. اس کو تبدیل کیسے میں کر سکتا ہوں؟ ہو ہی نہیں سکتا. اگر تو وہاں پہ میں نے کہا نا کہ میں محمد کو رب مانتا ہوں، نبی اکرم کو، تو اس میثاق پہ اللہ نے مجھے شیعہ کہا، مجھے علی کا شیعہ کہا، تو پھر یہاں بھی کیوں؟ اور اگر وہاں میں نے یہ کہا نہیں رب تجھے مانتا ہوں، نبی مصطفیٰ کو مانتا ہوں، اور ولی علی کو مانتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ بھی نہ سمجھیں کہ ولایت کوئی بے اختیار چیز کا نام ہے. نہ، ولایت اس حقیقت کو کہتے ہیں کہ جس کے بدن میں اللہ نے وہ علم رکھا ہے کہ اگر مردے کی جانب اشارہ کریں یا ارادہ کریں تو مردہ زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آتا ہے. پھر یوں نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی، اس میں تغیر، نہ. اذکرنی عند ربک، یہ ربوبیت مشروطہ ہے. یہ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التام کے معنی میں یہ نہیں ہے. وہ رب مطلق ہے، وہ اس کے ساتھ مخصوص ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میری جان یہ ربا یا یہ فعل ماضی ہے، یہ مصدر نہیں ہے، یہ اسم نہیں ہے. بہرحال میرے ماں باپ پہ ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے میری تربیت کی تھی، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. چلیں اگر اس سے بھی کوئی لینا چاہے تو یہ ربوبیت مطلقہ نہیں ہے، اس کو ربوبیت مشروطہ کہتے ہیں. ربوبیت مشروطہ لینا ہو یعنی لفظ رب میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہہ سکتے ہیں لیکن شرطیں بیان کرنا ہوں گی. اگر شرطیں بیان نہ کی تو پھر اصل ربوبیت سمجھی جائے گی، اور اس کو کفر بھی کہتے ہیں، شرک بھی کہتے ہیں. اس سے ہٹ نہیں سکتے. ایک جملہ بس سن لیں، میں مصائب پہ چلا آیا. امام زمان اسلام میرے امام جب ظہور فرمائیں گے تو ظہور کے بعد میرے سامنے بہت سے سامعین ہیں. کون بندہ ہے جو ان کی سپاہ میں جانا نہ چاہتا ہو، نہ جانا چاہتا ہو؟ ایسا ہے ہی نہیں، جرت ہی کسی میں نہیں. وہ بندہ شیعہ اور یہ کہ میں نہیں جانا چاہتا، ممکن نہیں. پر کبھی یہ اس طرف توجہ کی ہے کہ اس سپاہ میں جانے کی کوئی شرطیں بھی ہیں؟ یہ کھلی چھٹی. کربلا میں سید الشہداء جب کربلا میں وارد ہوئے نا، 1450 افراد تھے. کچھ وہ تھے جو شرطیں پوری کر کے گئے تھے، کچھ وہ تھے جو ڈائریکٹ داخل ہونا چاہ رہے تھے. لیکن آپ یقین کریں کہ جیسے ہی حالات بدلنا شروع ہوئے، جو بغیر شرطوں کے گئے تھے سارے چھوڑ کے بھاگ گئے، اور جنہوں نے پوری کی تھی انہیں حسین بھیجتے ہیں، وہ جاتے ہی نہیں. 9 محرم کو بھی، دن کو بھی میرے امام نے اصحاب کو اکٹھا کیا، اور شب عاشور کو بھی. 9 محرم کے دن کی جو روایت ہے اس میں میرے امام نے اصحاب کو اکٹھا کیا اور فرمایا
میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میں شہید کیا جاؤں گا، میرے نانا جان کا دین نہیں بچتا، میرا خون اس کو چاہیے، میں اس کی بقا کے لیے کربلا میں آیا ہوں۔ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی جو بھی جانا چاہے میری طرف سے آزاد ہے۔ تو دیکھا کیا کہ ہر صحابی نے تلوار اٹھائی اور اپنی گردن پہ رکھ دی اور کہا مولا اگر آپ حکم دینا تو اس کو خود کاٹ دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا تم نہیں جانا چاہتے میرے مولا، ہلکی سی نا بہت عرصے کے بعد ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اور یہی جملہ مخدومہ مسافر شام ان کے ہلکی بڑے عرصے کے بعد ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، خوشی تھوڑی سی۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں میرے مولا اچھا اگر تم نہیں نہ جانا چاہتے تو تم میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ مستورات ہیں، کسی کی زوجہ ہے، خواتین ہیں، چلیں میں تمہیں بتا رہا ہوں میں شہید ہو جاؤں گا، میری شہادت کے بعد میری بہنیں بیٹیاں قید کی جائیں گی، میں تمہیں کہتا ہوں تم نہیں جانا چاہتے اپنی مستورات کو لو اور انہیں چھوڑ کے واپس آ جاؤ۔ کوئی نہیں اٹھا، ایک اٹھے ہیں علی ابن مظاہر۔ علی بن مظاہر آئے اپنی زوجہ کے خیام میں اور اپنی زوجہ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ امام حسین نے یوں کہا تو ہم نے کہا تو ہم تو نہیں جائیں گے، لیکن انہوں نے فرمایا اگر تم نہیں جانا چاہتے تو چلے جن کے ساتھ کچھ مستورات ہیں وہ چھوڑ کے تو واپس آ جائے۔ یہ جملہ سلام ہے ایسی معظمہ خاتون کو، یہ ہے نصرت امام، یہ ہے امام کی سپاہ میں جانے والی خواتین جو ایک مرتبہ سنا نا کہ میں تمہیں چھوڑ کے آ جاتا ہوں واپس، اس وقت وہ اٹھ کے کہتی ہیں واللہ ما انصفتنی یا ابن مظاہر، اللہ کی قسم اے ابن مظاہر آج تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، آج تو نے انصاف نہیں کیا، مجھے اللہ کی قسم آج تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں۔ اگلا جملہ بہت بڑا ہے، فرمایا آیا سرک ان تصبح بنات رسول اللہ وانا آمنۃ من السبش۔ اے ابن مظاہر کیا تم یہ چاہتے ہو، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اولاد بطول قید ہو جائے، رسول کی بیٹیاں قیدی کر لی جائیں اور میں گھر میں چھپ کے بیٹھ جاؤں؟ اگلا جملہ اس سے بڑا، آیا سرک ان تسلب اقراط زینب وانا اتزین بہا۔ کیا تو اس سے بڑا خوش ہوگا کہ علی کی بیٹیوں کے در لوٹ لیے جائیں اور میں ان سے اپنی زینت بنا کے بیٹھ جاؤں؟ انتم تواسون الرجال نحن نواسی النساء، تم حسین کی سپاہ میں جاؤ میں زینب کبریٰ کی سپاہ میں جاؤں۔ یہ وہ پھر معظمہ خاتون ہے جو کربلا سے قید کر کے ساتھ علی کی بیٹی جہاں گئی ساتھ یہ بھی گئی۔ یہ ہے نصرت امام، ہماری وہ بیٹی، ہماری وہ بہن، ہماری وہ ماں جو شرطیں پوری کرے۔ پہلی شرط یہ ہے، پانچویں مولا فرماتے ہیں خواتین میں سے بھی جائیں گی، 313 میں بھی جائیں گی اور نچلی سپاہ میں جائے گی۔ نچلی سپاہ کے لیے میں بات کر رہا ہوں معصوم۔ پانچویں مولا فرماتے ہیں مستورات میں، مومنہ مستورات میں سے سب سے پہلے ہمارے بیٹے کی مدد کسی مرد کی طرف سے نہیں بلکہ مومنہ مستورات کی طرف سے کی جائے گی۔ تو مولا سے پوچھا گیا مولا کیا ہر مومنہ مستور؟ فرمایا نہیں۔ مولا پھر وہ کون سی خصوصیات ہیں؟ فرمایا اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بے پردہ ہو کر غیر محرم کے سامنے نہ گئی ہو۔ اللہ اس کو خاص توفیق سے نوازے گا۔ سیدہ آپ پہ راضی
شرطیں پوری نہیں تھیں تو بطول روتی ہوئی دنیا سے چلی گئی. شرطیں پوری نہیں تھیں تو بطول اس طرح کہ زخمی ہونے کے باوجود جھکی ہوئی کمر، ہاتھ میں عصا ہے، آنکھ پہ پٹی، سر زخمی ہے، کانپتا ہوا جسم، عمر 18 سال، کمر جھکی ہوئی. عمر 18 سال، جسم کانپ رہا. یہ کیسے ہوا؟ اور مسلمان کبھی سوچ تو صحیح، اور اس بی بی کے ساتھ ہوا کیا؟ علی مولا بہت گریا کرتے تھے سیدہ کی شہادت کے بعد، بہت زیادہ گریا کرتے تھے امیر المومنین. لیکن ابو ذر نے پوچھا مولا آپ اتنا گریا کیوں کرتے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں ابو ذر تجھے نہیں پتا، بہت سے زخم ایسے تھے جو بطول نے مجھے بتائی کوئی نہیں. آخری جملہ، میرے حصے کی مجلس مکمل ہوگی. فضائل، احکام، سیرت، جتنے بھی تبلیغات کریں یہ زینت مجلس ہے، یہ تکمیل مجلس نہیں ہے. تکمیل مجلس کے لیے پھر نبی کو ان کی زخمی بیٹی کا پرسہ دینا ضروری. 5 لوگوں نے بطول کو دربار میں زخمی کیا، اور اس قدر زخمی گئی چل کے تھی، واپس آئی تو اٹھتی تھی پھر زمین پہ گر جاتی، اٹھتی تھی پھر زمین پہ گر جاتی تھی. 5 بندوں نے مل کر جناب سیدہ نے وصیت تو کی تھی نا کہ یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے دربار میں مجھے زخمی کیا. حتی انتصارا کرتی من اذنی، تسنیہ کا سیغہ، فرماتا ہے اتنا زخمی جو میرے دونوں در ٹوٹ کے زمین پہ بکھر گئے. فرمایا مجھے میرے جنازے میں انہیں نہیں. مولا کی قسم، بطول جس وقت گھر میں آئی، 3 حملے ہوئے ہیں اس گھر پہ، ایک نہیں ہوا، 3 حملے اس دروازے پہ ہوئے جس دروازے پہ رسول آیت تطہیر پڑھتے تھے، اس دروازے پہ ہوئے جس دروازے پہ ملائکہ رک کر اجازت لیتے تھے، اس دروازے پر. اور تیسرا حملہ اس طرح ہوا کہ دروازے کے پیچھے نبی کی بیٹی ہے اور دروازے کے باہر ان لوگوں کا ہجوم ہے. جو ایک مرتبہ تکرار بڑھی نا تو ان کتوں نے ایسے دروازے کو آگ لگا دی، آگ لگ گئی. اب جلتا ہوا دروازہ صرف جل نہیں رہا بلکہ بطول زمین پہ گری، اور جلتا ہوا دروازہ بطول کے پہلو پہ گر پڑا. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی بلکہ مسئلہ ایک مصیبت سے آگے بڑھ گئی. ان سب نے اندر آنا شروع کر دیا اور دروازہ کوئی اور نہیں تھا، اسی کے اوپر سے گزر رہے تھے. لیکن اللہ کی قسم ہے اس پر بھی مصیبت زہرا ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک کتا تھا جس کا نام کنفذ تھا. اس حرام زادے نے اپنے ہاتھ میں ایک درہ پکڑا ہوا تھا، اس نے بی بی کے سر پہ وہ درہ مارا، اتنا مارا جب بی بی کا سر زخمی ہو گیا. بطول کی وہ بیٹی جو شام میں رول کے مر گئی، وہ بیٹی را کے کر لگی بابا بابا باہر آ، بابا میری ماں مرنے سے پہلے مر. اللہ